بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكتاب المجيد وفرقان الحميد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 133 سے 135 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑ کر چلو، تیز تیز چلو، سعی کرو اور کوشش کرو اور دوڑ کر چلو اپنے رب کی طرف اور جد و جہد کرو، اور بمغفرت من ربکم، اور اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی بخشش کی طرف چلو، اور اس چیز کی طرف چلو وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف چلو کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے کہیں زیادہ ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے متقین لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اچھے کام کر کے جائیں گے، ہم نے ان کے لیے یہ جنت بنائی. اور یہ متقین کون لوگ ہیں؟ آگے کی جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان متقین کی صفات بیان کرتے ہیں اور ان متقین کی عادات بیان کرتے ہیں. وہ عادات کہ جو ایک عام آدمی کو ایک متقی آدمی سے اور ایک نیک آدمی سے اور ایک اچھے آدمی سے ممتاز کرتی ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر کرتی ہیں. پہلی صفت اللہ نے ان کی یہ بتائی: الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، چاہے خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، چاہے امیر ہوں یا چاہے غریب ہوں، یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. فیاض ہوتے ہیں، کھلے دل کے ہوتے ہیں، اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسروں پر جب پریشانی آتی ہے تو ان کی پریشانیوں کو اپنے مال سے اور اپنی مدد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات، قرآن کریم کے صفحات جو ہیں وہ مال خرچ کرنے کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں. قرآن میں جتنی جگہ نماز کا ذکر یا نماز کا حکم آتا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا ذکر آیا. اور یہ مال خرچ کرنے کا جو ذکر ہے یہ زکوٰۃ کے حکم کے علاوہ ہے. یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا جو ذکر آیا ہے وہ 100 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر آیا. 4 پارے کی پہلی آیت ہم لوگ اکثر پڑھتے ہوں گے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک کہ جب تک تم اس مال کو نہ خرچ کرو کہ جس کو تم محبوب رکھتے ہو. یعنی جس مال سے تم محبت رکھتے ہو، اس مال کو اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ خود غرضی سے اور دل کی جو تنگی ہے اس سے بچا لیے گئے، وہی لوگ در حقیقت میں کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور سورہ واللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے جو دنیاوی زندگی ہے اس کا سامان تنگ کر دیں گے، ہم اس کے لیے دنیاوی زندگی کو مشکل بنا دیں گے، اور وہ یہ جانتا نہیں ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ اس کا مال اس وقت اس کے کس کام آئے گا کہ جب وہ ہلاک ہو جائے گا، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو اس کا مال اس کے کس کام آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، اور اگر تم گن گن کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دیں گے۔ اور آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی پاک کمائی سے، اپنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر دانہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ قبول ہی پاک کمائی کا فرماتے ہیں، یعنی حرام کی جو کمائی کا صدقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اس صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ کھجور کا ایک چھوٹا سا دانہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہے اور اگر کوئی غریب ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، تمہارا کوئی بھی اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، یعنی اگر تم اپنے بھائی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہو، کوئی علم کی بات بتاتے ہو اور کوئی بہتر بات بتاتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، تم اگر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ اور اپنے بھائیوں کو محبت سے سلام کرنا شروع کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی بیان کی وہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے جو قصور ہیں، جو غلطیاں ہیں دوسروں کی، معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے نہیں ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی ٹریفک میں کسی سے آمنا سامنا ہو جائے اور کوئی شخص غلطی کر لے تو وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اس غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور اللہ پر توکل کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں کوئی غصہ آتا ہے تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، گالم گلوچ نہیں کرتے، لان تان پہ نہیں اترتے، لڑائی جھگڑے پہ نہیں اترتے، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصے سے بچا کرو، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا۔ اور ان متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور ایسے جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور اگلی صفت ان اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ لوگ اگر کبھی غلطی سے، نادانستگی میں، کبھی کوئی فحش حرکت اور کبھی کوئی غلط حرکت
اور کبھی کوئی گناہ اگر کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو یہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اور آگے پھر اللہ نے کتنی اچھی بات کی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون سی ہستی ایسی ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے لوگ، اچھے لوگ، متقین لوگ جب یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، ان کا دل انہیں کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، اور یہ فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اسی ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس ضمیر کی قسم کھائی ہے سورہ قیامہ میں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس لوامہ کا نام دیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ضمیر کی، اس نفس کی جو برائی کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے، یعنی خود احتسابی کرتا ہے، اپنا ہی دل، اپنا ہی ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے. تو یہ ضمیر ہونا ایک بڑے تقوی کی علامت ہے، اور اسی ضمیر کا زندہ ہونا ہی انسانیت کا زندہ ہونا ہے. کچھ دن پہلے میں اس آیت کی تشریح پڑھ رہا تھا، اور پھر میں نے ایک رسالہ چھپتا ہے ہارورڈ بزنس ریویو، امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک بڑا مانا ہوا ایک رسالہ ہے. اس مہینے کا رسالہ میں ایسی کھول کے دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک آرٹیکل کے اوپر میری نگاہ رک گئی، اور وہ آرٹیکل جو اسٹینفورڈ بزنس اسکول کے کچھ پروفیسروں نے ایک ریسرچ کی، اور انہوں نے امریکہ کی جو ٹاپ کی 500 کمپنیز ہیں ان میں ایک سروے کر کے ایک ریسرچ کی، اور اس سے جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا، اور جو اس آرٹیکل کا ٹائٹل وہ یہ تھا کہ جو لوگ ضمیر کی خلش رکھتے ہیں وہ دنیا میں عظیم لیڈر بنتے ہیں. اس تحقیق میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کو وہ انگریزی میں گلٹ کہتے ہیں، یعنی ضمیر کی خلش جن لوگوں میں ہوتی ہے. یہ ریسرچ بتا رہی ہے آپ کو کہ وہ لوگ زیادہ محنتی ہوتے ہیں، زیادہ قابل ہوتے ہیں، وہ جس بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی بہتر ہوتی ہے، اور وہ ایک بہت بہتر لیڈر کے طور پر کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ضمیر کی خلش رکھنے والے، گلٹ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ بہترین شہری ثابت ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ملک اور قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کام پوری محنت اور دیانتداری سے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں سے جو منفی خیالات ہیں وہ دور رہتے ہیں. یعنی ضمیر کی خلش انسان کو ایک بہت اچھا انسان بنا دیتی ہے اور اسے متقی کے درجے پر فائز کر دیتی ہے. اور یہ وہ لوگ جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی کسی حق کی وہ کمی کرتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر کسی بندے کا حق اگر کبھی مار لیتے ہیں غلطی سے تو فوراً اس بندے سے اپنے کام کی
اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں